دوستو حق بہو میڈیا میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تصور کی حقیقت کیا ہے، لفظ تصور کے معنی و مفہوم اور اقسام کیا ہیں، معرفت میں تصور کی اہمیت سے مقام و مراتب تک رسائی اور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس اللہ سرۃ العزیز کی تعلیمات میں قوت متصورہ سے حق تعالیٰ تک رسائی کیسے ممکن ہے۔ دوستو، لفظ تصور سے مراد ذہن میں کسی شے کی صورت کا قائم کرنا ہے اور اصطلاحی مفہوم میں دھیان کرنا، خیال میں لانا، فکر، سوچ، مراقبہ، قیاس کرنا اور یاد کرنا کے ہیں۔ خیالات و تصورات کی تبدیلی دراصل طرز فکر کی تعمیر ہے جس سے زندگی بدل سکتی ہے۔ مثلاً جس طرح ہم معالج کے مشورے کے مطابق باقاعدگی کے ساتھ ورزش اور غذا کے رد و بدل کے ذریعے جسمانی کمزوری یا بیماری دور کر سکتے ہیں، اسی طرح خیالات و تصورات کا زاویہ درست کرنے سے ہی منزل مقصود پا سکتے ہیں۔ چونکہ ہر عمل کا محرک خیالات و تصورات ہے، اسی لیے پیغمبرانہ تعلیمات کے مطابق کردار اپنانے کے لیے روحانی خیالات کی قبولیت ضروری ہے۔ دنیا کی تمام تر ایجادات انسانی ذہن کے تصورات و خیالات کے مسلسل اور متواتر توجہ سے معرض وجود میں آئی ہیں۔ تصورات کی قوت سے باہر کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔ زندگی کے سارے اعمال قوت متخیلہ خیالات کی قوت پر قائم ہیں۔ کسی بھی چیز کی انتہا تک پہنچنے کے لیے ابتدا ضروری ہے اور ابتدائی دور میں داخل ہونے کے لیے اس چیز کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ مقصد جتنا اعلیٰ ہوگا، خیالات کا لیول بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ مراقبہ بھی دراصل تصورات و خیالات کا ایک توجہ پر مرکوز ہونا ہے۔ قوت متخیلہ کی پرواز کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ بچپن کے زمانے میں کیے ہوئے عمل یا کام کا تصور اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو فوراً وہ کام آپ کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگتا ہے، جس سے درمیان میں گزرے ہوئے ماہ و سال کی نفی ہو جاتی ہے۔ جس طرح حواس خمسہ ظاہری ہیں، اسی طرح سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس اللہ سرۃ العزیز نے حواس خمسہ باطنی بھی بیان فرمائے ہیں۔ سلطان العارفین اپنی ایک تصنیف عقل بیدار میں فرماتے ہیں کہ حواس خمسہ باطنی 5 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 قوت متصورہ، نمبر 2 قوت متخیلہ، نمبر 3 قوت متفکرہ، نمبر 4 قوت واہمہ، نمبر 5 قوت توجہ کے ہیں۔ حواس خمسہ باطنی میں پہلے نمبر پر قوت متصورہ یعنی تصورات کی قوت ہے، جو کسی صورت کو تصور میں لانے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے ارحام تمام صورتیں بناتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس اللہ سرۃ العزیز فرماتے ہیں کہ جان لے کہ تصور توفیق کا علم ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ تصور آئینہ سکندری کی طرح جامع جہاں نما ہے۔ تصور ابراہیم علیہ السلام کی مانند آگ میں گلزار پیدا کر دیتا ہے۔ تصور عیسیٰ علیہ السلام کے دم کی طرح مردہ کو زندہ کر دینے کی قوت رکھتا ہے۔ تصور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثل اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے، قربانی کا وسیلہ ہے۔ تصور مہر سلیمانی کی مانند جنس و انس پر حکمرانی کا نام ہے اور تصور روحانی عروج بخشتا ہے۔ تصورات کی بہت سی اقسام بیان کی گئی ہیں جو مختلف مقاصد کے حصول کے لیے کی جاتی ہیں، تاہم معرفت میں 3 بڑے تصور بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 تصور اسم اللہ ذات۔ اسم اللہ ذات کے تصور سے قرب حق تعالیٰ حاصل ہوتا ہے، جس سے شاہ رگ سے نزدیک ترین الہام آتے ہیں۔ نمبر 2 تصور اسم محمد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3 شیخ کا تصور۔ شیخ یعنی مرشد کامل کے تصور سے شیخ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تصور ہی عاشقی، معشوقی، محبوبی اور مطلوبی کی راہ ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس اللہ سرۃ العزیز تصور کے مراتب کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ تصور کے مرتبے 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 تصور ابتدائی، نمبر 2 تصور متوسط، نمبر 3 تصور منتہی۔ تصور ابتدائی یہ ہے کہ تصور کی توفیق سے جس طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں تصور باتحقیق وہاں پہنچا دیتا ہے، اور یوں ہی تصور اگر خدائے حق تعالیٰ کی ذات غیب الغیب پر کیا جائے
تو بے شک حضوری میں پہنچا دیتا ہے، یا یہ کہ ایسے تصور سے خدائے حق تعالیٰ صاحب تصور پر مہربان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، متوسط تصور، کہ صاحب تصور کو قرب حق تعالیٰ کی حضوری حاصل ہو جاتی ہے، اور ایسے صاحب تصور کو کسی طریقہ سلک و سلوک اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، اور نہ ہی طریقہ راہ کی راہزن آفات و بلیات کا اسے خطرہ رہتا ہے۔ اے ناقص طالب، تو مرشد کامل سے ناظرات و حاضرات، نظر و نگاہ کا منتہی تصور طلب کر۔ نمبر 3، تصور منتہی۔ تصور منتہی یعنی تصور کی انتہا یہ ہے کہ کسی شخص کی باطنی صورت کو اپنے تصرف میں لا کر خواب میں، مراقبہ میں یا استخارہ میں یا باعیان سامنے نظارہ کرتے ہوئے اس کے باطن سے تعلیم و تلقین حاصل کرے، اور جس سے بعد ازاں یہ تصرف باطنی تصرف ظاہری میں بدل جائے۔ معلوم ہوا کہ جو صاحب تصور ہر قسم کے حجابات اٹھا دیتا ہے وہی مرشد اعتبار کے قابل ہے، اور تصور ہی معرفت کی منزل کی پہلی سیڑھی ہے۔